السلام علیکم۔ ناول بخت، از قلم مہر النساء شاہ میر۔ رات گہری ہو گئی لیکن ان دونوں کی باتیں ختم نہ ہوئیں۔ کبھی وہ دونوں معراج سلطان کی کوئی بات کر کے روتے اور کبھی کوئی بات یاد کر کے ہنستے تھے۔ کافی کا مگ ادھ کھایا، پزا اور عمر کے لاؤنج کی بے ترتیب حالت۔ وہ جتنا کلستا اتنا ہی حسن اسے چڑھانے لگتا۔ وہ چھوٹا معراج تھا، بالکل انہی کی طرح۔ وہ عمر کے طنز کا جواب طنز سے دیتا تھا۔ اس وقت حالے اسے سارا گھر دکھا رہی تھی۔ اس کے لیے عمر کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ تیار کروایا گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ عمر کے کمرے میں آیا اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک در آئی۔ وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا، بلکہ مصروف کیا تھا، حالے کو اپنی ناراضگی دکھا رہا تھا۔ میں آج یہاں سوؤں گا۔ حسن کے اس اعلان پہ حالے بھی گڑبڑا گئی۔ عمر نے بے یقینی سے اس کو دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ اس نے واقعی عمر حیات کے کمرے میں رہنے کی بات کی ہے۔ اس کی اتنی جرأت! ہاں ٹھیک ہے، تم یہاں سو جاؤ، عمر ویسے بھی ہمارے کمرے میں جائے گا۔ اس نے عمر کو دیکھتے ہوئے ہمارے پہ زور دیا، مطلب اپنے رشتے کی حیثیت حسن کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ گڈ۔ وہ دانت پیستے ہوئے اٹھ آیا۔ حسن اب آگے جا کر کمرے کا جائزہ لے رہا تھا، وارڈروب کھول کر چیک کر رہا تھا۔ حالے چوکھٹ میں کھڑی تھی۔ یہ میرا کمرہ ہے اور مجھے اپنے بستر کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی، وہ ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا، البتہ ناراض وہ اب بھی تھا۔ بچہ ہے وہ عمر، اس سے کیسی ضد؟ میں یہ شرٹ پہنوں گا۔ وہ دونوں اس کی آواز پہ مڑے تھے۔ اس کے ہاتھ میں سفید کوری بٹنوں والی شرٹ تھی۔ اس کے چہرے پہ چھوٹے بچوں جیسی خوشی تھی۔ عمر فوراً اس تک گیا تھا اور جھپٹ کر شرٹ اس کے ہاتھ سے لی، لیکن حسن کی گرفت اتنی بھی ہلکی نہیں تھی۔ اس نے شرٹ کا کونا تھامے رکھا۔ یہ میری سب سے مہنگی شرٹ ہے، نہیں دے رہا میں۔ وہ بالکل بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا۔ میں یہی شرٹ پہنوں گا ورنہ میں ابھی کے ابھی جا رہا ہوں۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ حالے تو مانو چند گھنٹوں میں ان سے عاجز آ گئی تھی۔ عمر بچہ ہے وہ، اس نے بظاہر مسکرا کر کہا، لیکن اندر ہی اندر اسے سخت تیش چڑھ رہے تھے۔ کس طرح وہ ایک بچے سے مقابلہ کر رہا تھا۔ عمر نے حالے کی وارننگ دیتی آنکھیں دیکھیں، پھر شرٹ کو ایک حسرت بھری نظروں سے دیکھا۔ اگر اس پہ ایک بھی داغ لگا یا پھر یہ کہیں سے پھٹی تو خدا کی قسم ابھی تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ وہ حسن کے کان کے قریب گر رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ کیا زمانہ آ گیا ہے۔ یہی لوگ تھے جو کچھ وقت پہلے ماب حسن سلطان کے آگے پیچھے گھومتے تھے۔ اس کی آواز پہ عمر تھم گیا۔ کبھی کافی شاپ، کبھی پارک، ہر جگہ میرے پیچھے آیا کرتے تھے کہ میں بس ایک بار اپنی دوستی کا شرف ان کو بخش دوں، بس ایک بار ان سے بات کر لوں، اور اب دیکھو وہی لوگ کیا سے کیا ہو گئے۔ دیکھتے دیکھتے اس نے مصنوعی افسوس سے کہتے ہوئے خود کو جیسے بیڈ پہ پھینک دیا سا۔ عمر کے دل پہ جیسے خون سا لگا۔ دیکھیے اس کو کس طرح بیڈ پہ خود کو پھینک رہا ہے، ٹوٹ گیا تو۔ جانتے بھی ہو کس سے ڈیزائن کروایا ہے میں نے سارا فرنیچر؟ حالے اپنے شوہر کو لے جاؤ، یہ میری نیند خراب کر رہا ہے، حسن نے بدمزہ ہو کر کہا۔ عمر کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس کا گلا دبا دے یا پھر کم از کم اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے تو باہر پھینک دے۔ وہ ایسا کر بھی گزرتا اگر حالے اس کو بازو سے پکڑ کر باہر نہ لے کر جاتی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں، بچہ ہے وہ؟ باہر آ کر حالے اس کو گھرکا تھا۔ وہ جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ بھائی ناراض تھا وہ۔ حالے نے گہری سانس بھری اور اس کے پیچھے گئی۔ وہ خفگی سی سیڑھیاں اترتا نیچے جا رہا تھا۔ وہ نچلے زینے پہ تھا اور حالے سب سے اوپری زینے پہ۔ کسی انسان نے اگر صبح ناشتہ نہ کیا ہو اور پھر دوپہر کا کھانا بھی نہ کھایا ہو اور پھر اگر رات کا کھانا بھی نہ کھا سکا ہو تو… حالے کی آواز پہ اس کے قدم تھم گئے۔ کیا اسے بھوکا سو جانا چاہیے؟ عمر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا تو میں کیا کروں، لیکن کہہ بیٹھا، کچن میں آ جائیں، کچھ بنا دیتا ہوں، بولا اور مڑ گیا۔ اب اس سے زیادہ مروت وہ دکھا نہیں سکتا تھا۔ ایک ڈاکٹر کو اگر بیماری بتا دو تو وہ علاج کر کے ہی ہٹے گا۔ ایک استاد سے اگر سوال سمجھانے کا کہہ دو تو اپنی پوری توانائی لگا کر جواب بتا کر ہی ہٹے گا۔ اسی طرح ایک شیف کو اگر اپنی بھوک بتا دو تو وہ آپ کا پیٹ بھر کر ہی ہٹے گا۔ اچھا کھانے بنانے والا وہ نہیں ہوتا جس کے ہاتھ میں ذائقہ ہو، اصل شیف وہ ہوتا ہے جو کسی کی بھوک کا حال جان لے تو بے چین ہو جائے، اور جب تک وہ انسان کھانا کھا نہ لے شیف پہ سکون حرام ہوتا ہے۔ وہ کچن میں آئی تو برتنوں کی اٹھا پٹک جاری تھی۔ نان اسٹک فرائنگ پین میں صرف اتنا تیل تھا جتنا کوئی نوزائیدہ بچہ گھونٹ لیتا۔ وہ فریج سے میٹ نکال رہا تھا، پتلا چپلی کباب کی شکل میں بنا ہوا میٹ، ساتھ ساتھ کبھی کسی سامان کو یہاں پھینکتا تو کبھی وہاں۔ آؤ لڑیں۔ حالے کی آواز پہ اس کے میٹ بناتے ہاتھ لمحے بھر کو رکے، پھر اسی تیزی سے چلنے لگے۔ وہ اس کے کندھے پہ نظر جمائی کہہ گئی، ادھورے جھگڑے اور لڑائی کے بعد کا کھیرا رشتوں کے لیے سلو پوائزن ثابت ہوتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ رشتے کھا جاتا ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں آؤ لڑیں۔ وہ اب بھی نہیں مڑا۔ میٹ کا ٹکڑا تیل میں ڈالا، شٹر شٹر کی آواز سارے کچن میں گونج گئی۔ سخت زہر لگ رہے ہو،
हाले ने एक बार फिर कोशिश की। बिल्कुल ज़हर, और ये तुम्हारी शर्ट बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही तुम पे। उमर ने लब भेज लिया लेकिन मुड़ा नहीं। मीट पक रहा था, अब वो प्लेट में सलाद बन रहा था। सब पत्ते सफ़ेद प्लेट को ढक गए। अब वो इतराफ़ में कटे हुए खीरे सजा रहा था। मीट पककर सुनहरी होने लगा। वो जिस कमरे के लिए तुम मेरे भाई से लड़ रहे थे, ऐसा भी क्या है इस कमरे में? ऐसा लगता है जैसे किसी खपती बूढ़े का कमरा हो। और बस अब के वो मुड़ा। आप खुद कौन सी शहद लग रही हो, हाँ? और मेरा कमरा एक शाहकार है। मेरा मुंह मत लगें, चुपचाप अपना खाना खाएं और जाकर सो जाएं। वो सख्त खफा था। तुम्हें मुझसे सॉरी कहना चाहिए, कितनी बदतमीज़ी की तुमने, भूल गए? अच्छा मैं सॉरी बोलूँ, हाँ? और आपके मुंह से तो फूल झड़ रहे थे। कमर दुख गई मेरी फूल चुनते चुनते। उसका चेहरा सुर्ख होता जा रहा था। ठीक है, मैं थाने चली गई, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तुम मेरी कॉल्स नहीं ले रहे थे, कोई और मर्द मेरे पास था नहीं। ऐसे में मुझे बताओ मैं क्या करती? वो अपने मकसद में कामयाब हो रही थी। वो उमर को मौका दे रही थी कि वो दिल में रखी बात को निकाल दे। मैं आईजी के साथ था, कैसे कॉल उठाता? आपसे पहले हसन मुझे कॉल कर चुका था। मैंने घर पे कॉल करके आपका पूछा था, लेकिन आप पहले ही निकल चुकी थी। वो चिमटा रखे आगे आया। उसके कान सुर्ख थे, चेहरा भरम। कितने मरते वहाँ जानती हैं? मुझे मसला मर्दों से नहीं था ना आप मेरे लिए नाकाबिल एतबार हैं, लेकिन वो पुलिस वाले हैं। उनकी बातें गालियों से शुरू और गालियों पर ख़त्म होती हैं। आप ऐसे माहौल में बैठी थी, जाहिर है मुझे गुस्सा आएगा। हाले चुपचाप उसको सुनती रही। वो सुर्ख होती आंखों के साथ कह रहा था, मुझे मसला उन मर्दों से कभी भी नहीं था, लेकिन जिस बात पे हसन और उन लड़कों के दरमियान मारपीट हुई, आप बताएं अगर वही बात वो लोग इस मौजू में इन सब मर्दों के सामने करते तो आपको कितनी तकलीफ़ होती? कोई आपके किरदार की बात करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपकी तकलीफ़ से मुझे तकलीफ़ होती है। वो आखिर में इसी बेबसी से बोला कि हालत ठिठक गई। क्यों? तुम्हें मेरी तकलीफ़ से तकलीफ़ क्यों होती है? उमर चंद लम्हा उसको देखता रहा, फिर मुड़ गया। अब वो दोबारा फ्राइंग पैन के सामने खड़ा मीट उलट पुलट कर रहा था। क्योंकि आपने मेरी जान बचाई थी, वो हल्की आवाज़ में बोला। लेकिन दूर कहीं शायद वो दोनों जानते थे वजह ये नहीं थी। अब कि वो नॉर्मल था, वो अपनी बात कह चुका था, दिल का बोझ हल्का हो गया था। हालिया मेज़ के गिर्द रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। उमर ने प्लेट में फ्राइड बीफ के 3 टुकड़े रखे, इतराफ़ में सजे सलाद के सब्ज़ पत्ते और खीरे रखे। उसने प्लेट मेज़ पर रखी, एप्रन उतारकर दोबारा जगह पे रखा। बैठो यहाँ, हाले ने नरमी से कहा। उसने अचंभे से उसको देखा। खाओ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो मोतजिब सा उसको देखते हुए बैठ गया। हाले ने प्लेट उसके आगे की, सिरकाई, कांटा और चम्मच उसकी प्लेट में रखा। सुबह में तुम्हारी इंटरमीडिएट फास्टिंग, दोपहर से शाम तक आईजी का इंतज़ार, और फिर शाम से लेकर अब तक तुम मसाइल में उलझे होकर खाना कब खाया होगा? उमर मुस्कुराया। हाले उठकर फ्रिज तक गई, पानी की बोतल निकालकर वापस मेज़ तक आई। उसको देखता रहा मुस्कुराते हुआ मोतजिब सा। ना करें, मैं रोने लग जाऊँगा। इतनी फ़िक्र, रास नहीं आ रही ना, इसीलिए करती भी नहीं। और फिर दोनों एक साथ हंस दिए। दोनों के सियाह आंखें चमक उठीं। वो आंखें एक जैसी लगती थीं, बिल्कुल एक करीबी। वो सर झुकाए खाना खाने लगे। हाले उठकर जाने लगी। खाने के बाद थोड़ी कॉफ़ी मिल सकती है? वो जाते जाते ठहर गई। यकीनन उसे कॉफ़ी की तलब नहीं थी, वो बस उसके साथ वक्त गुजारना चाहता था। ना जाने क्यों उसे ये मकान हाले की मौजूदगी के बाद घर लगने लगा था। पुरतईश कमरे की सारी बत्तियां बुझी हुई थी। नीम अंधेरे में अगर सहज कर कदम रखते फरवा सुल्तान के बेड की तरफ आओ तो वो करवट के बल सो रही थी। उसने आंखें मेच रखी थीं, अपने ऊपर पड़े लिहाफ को कोना सख्ती से जकड़ रखा था। एकदम वो एक झटके से बेदार हुई। उसका तनफ़ुस पूरी तरह फूला हुआ था। माथे पे एसी की खनकी के बावजूद पसीना था। वो अपने दिल के मकाम पे हाथ रखे लंबे लंबे सांस ले रही थी। मेकअप से पाक उसका चेहरा काफ़ी बूढ़ा मालूम होता था। उसने गर्दन तिरछी करके एक नज़र अपनी दाएं तरफ सोते शम्स को देखा, फिर अपने नाइट गाउन की डोरी बांधती पैर से नीचे उतर आई। ठंडे फर्श पे पैर रखे तो एक यकसा तासुर रीढ़ की हड्डी तक गया। उसका चेहरा घबराया हुआ परेशान था। वो वापस नहीं आ सकता था। मैंने उस औरत को वापस भेज दिया है। वो वापस कैसे आ सकता है? उसके लब बग़ैर आवाज़ के फड़फड़ाए। तुम दुआ करो फरवा कि वो वाकई मर गया हो, क्योंकि अगर वो ज़िंदा रहा तो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। पसे मंज़र में दूर कहीं नगीन की आवाज़ गूंज रही थी, और दूर कहीं ये सच भी लग रहा था। वो जब से उनकी ज़िंदगी में आया था, गर्दन का फंदा नामहसूस अंदाज में तंग पड़ता जा रहा था। वो बालकनी के दरवाज़ा खोल कर रेलिंग के पास चली आईं। मनाजिर बदले। नगीन अस्पताल के बेड पर बैठी थी। डॉक्टर
اسے اس کی بیٹی تھما رہے تھے۔ فروا اور حسینہ اس کے دائیں بائیں بیٹھی تھیں۔ نگین نے نم آنکھوں سے بچی کو ہاتھوں میں لیا اور اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ کافی دیر سے اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی تھی، اسے محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اسے بے قراری ایک پل بھی جیسے اڑن چھو ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ اس نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کمرے میں موجود ہر انسان کے چہرے کا رنگ سفید پڑا تھا۔ ان کا جھوٹ ایک پل میں پکڑا جائے گا، کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ یہ تمہاری بیٹی ہے نگین؟ کیسا مذاق کر رہی ہو؟ فروا اب اس کے سامنے آ کر بولی۔ نگین نے خالی خالی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ لیکن میرے یہاں تو بیبی بوائے ہوا تھا۔ میں نے خود آواز سنی تھی، میرا نشہ ٹوٹا تھا۔ وہ بیبی بوائے کی آواز تھی۔ اسے اپنی آواز کھوکھلی لگی، اسے مہرماں اجنبی لگی۔ اسے مہر سے کسی قسم کی ممتا محسوس ہی نہیں ہوئی۔ وہ بس اسے بازو میں اٹھائے بیٹھی رہی۔ یہ کیسی اولاد تھی جسے چومنے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا، جسے دیکھ کر نہ وہ رو رہی تھی نہ ہنس رہی تھی، وہ بس ہر احساس سے خالی تھی۔ یہ اس کا بچہ نہیں تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو نگین؟ وہاج نے سن لیا تو ایک حشر برپا ہو جائے گا۔ تم اس کے غصے کو جانتی نہیں ہو؟ یہ تمہاری بیٹی ہے، تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ کمرے کا دروازہ کھول کر وہاج اور گھر کے باقی مرد اندر داخل ہوئے۔ نگین خاموش ہو گئی۔ وہاج بے قراری سے آگے آئے، نگین کو نرمی سے خود سے لگایا۔ آئی ایم سوری نگین، میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر مند تھا۔ نگین نے پلکیں چپکا کر اس کو تسلی دی۔ اب کہ وہاج نے اس کے ہاتھوں سے بچی کو لے لیا، یوسف سلطان نے پاس آ کر نگین کا سر چوما۔ یہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی۔ وہ فرد جذبات سے کمرے کے ایک ایک نفوس کو اپنے ہاتھوں میں تھامی ہوئی بچی دکھا رہا تھا۔ شمس نے اس کے ہاتھ سے مہر کو لے کر پیار کیا، پھر بچی معراج سلطان کو تھمائی۔ میری بیٹی ہے، میری بیٹی۔ وہ ہر ایک کے سامنے بس یہی دہرا رہا تھا۔ اس آدمی کی خوشی کے لیے نگین ساری دنیا تیاگ سکتی تھی۔ بیبی بوائے کا خیال دل سے جاتا رہا۔ اسپتال سے واپسی کے بعد یوسف سلطان نگین کو سلطان منزل لے آئے تھے۔ اوپر منزل نگین کے لیے مختص کر دی گئی تھی کہ وہاج کی غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اپنے سسرال میں رہے، لیکن 40 دنوں تک نگین کی دیکھ بھال اور بچی کے لیے انہوں نے یہ بات قبول کر ہی لی۔ نگین اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، بچی کو پیٹ پر لٹا رکھا تھا۔ وہ بس خاموشی سے اسے تکے جا رہے تھے۔ اس نے گلابی سادہ سوٹ پہن رکھا تھا جس میں اس کی دودھیا رنگت دمک رہی تھی۔ لمبے بال کمر تک آتے تھے، آنکھوں میں ایک بے بسی بھری تھی، نہ سمجھی تھی۔ تبھی دروازے پہ ہلکی دستک ہوئی۔ نگین نے بآواز آ جاؤ کہہ کر اجازت دے دی۔ نوات فروا تھی، بھری بھری آنکھوں میں ڈھیر ساری نرمی لیے وہ اندر چلی آئی۔ آج کل اس کا اور نگین کا سامنا ہوتا رہتا تھا۔ وہ آتی کئی گھنٹے مہر کو گود میں لے کر بیٹھی رہتی۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ کافی دیر بعد نگین نے مہر کو گود میں لیے بیٹھی فروا سے پوچھا۔ فروا نے مہر کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ نگین کو نہیں دیکھتی تھی۔ بھائی کی لاش ایک بار پھر یاد آنے لگتی تھی۔ جب تم نے سفیر کو پہلی بار گود میں لیا تھا تو تمہیں کیسا محسوس ہوا تھا؟ آنرڈ، اس نے یک لفظی جواب دیا، پھر کہنا جاری رکھا۔ مجھے لگا تھا مجھے نوازا گیا ہے۔ اولاد انعام ہی تو ہوتی ہے۔ سفیر کے پہلے مجھے لگتا تھا جیسے کچھ ہے جو نامکمل ہے، لیکن اس کو گود میں لیتے ہی جیسے سب کچھ مکمل ہو گیا، سب شانت ہو گیا۔ وہ آنکھوں میں الوئی سی چمک لیے بتا رہی تھی۔ نگین کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ اسے آج تک مہرماں کے لیے یہ سب محسوس نہیں ہوا تھا۔ آج تک اس نے کبھی اسے پیار نہیں کیا تھا۔ وہ بس اس کے پاس رہتی تھی جیسے چند گھنٹوں کے لیے کسی کا اور کا بچہ سنبھال رہی ہو۔ وہ اپنی کیفیت سے سخت پریشان تھی۔ کافی دیر دونوں کے درمیان خاموش رہی۔ فروا بس مہر کے ساتھ کھیلتی رہی۔ نگین نے گلا تر کیا، الفاظ جمع کیے۔ میں راتوں میں کئی بار اٹھ جاتی ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے میری بیٹی رو رہی ہو، یا پھر شاید اسے بھوک لگی ہو۔ مائیں بچوں کے دل کو سمجھ لیتی ہیں، وہ ایک الہام، ایک وجدان کی سی کیفیت ہوتی ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی اور فروا اس کو سنتی رہی۔ مجھے لگتا ہے جیسے میری اولاد تکلیف میں ہو، جیسے وہ مجھ سے کہیں دور ہو، لیکن جب میں اٹھ کر بیٹھتی ہوں تو مہر میرے پاس سو رہی ہوتی ہے۔ میں اسے دودھ دیتی ہوں کہ شاید وہ بھوکی ہو، لیکن وہ کہہ کر دیتی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے، مجھے یقین ہوتا ہے کہ میری اولاد تکلیف میں ہے۔ میرا دل کہتا ہے میری اولاد ٹھیک نہیں ہے۔ کیا تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ وہ آنکھوں میں ایک آس لیے پوچھ رہی تھی کہ شاید اسے اس کا جواب مل جائے۔ وہ حسینہ سے پوچھ لیتی اگر ان کے یہاں اولاد ہوتی۔ فروا کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا، وہ بس بے تاثر چہرے کے ساتھ اس کو دیکھتی رہی۔ تم ڈپریشن میں ہوں گی، وہ اس کی روبوٹک انداز میں بولی۔ نگین کے ایبرو تفکر سے سکڑے۔ تمہیں پوسٹ مارٹم ڈپریشن ہے؟ جانتی ہو پوسٹ مارٹم ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ نگین نے ناسمجھی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ دنیا کے 15% ماؤں کو ہوتا ہے۔ بچوں کی پیدائش کے بعد ان کو اپنے جسم سے کسی قسم کا لگاؤ محسوس نہیں ہوتا۔ وہ اس کے کسی کام پہ توجہ نہیں دیتے، نہ انہیں اپنے بچے کے لیے اپنا دل میں کوئی سافٹ کارنر محسوس ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت انہیں یا تو خود
کو نقصان دینے کے بارے میں سوچتے ہیں وہ بس احساس سے خالی روبوٹک ہو جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے یا تو یہ بچہ اضافی ہے یا پھر یہ ان کا بچہ ہے ہی نہیں۔ تم ڈپریس ہو؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی، لیکن خالی خالی آنکھوں سے ان کو دیکھتی رہی۔ کیا وہ ڈپریشن میں تھی؟ مناظر بدلے۔ فروا اب بالکنی کی گرل پہ ہاتھ ٹکائے دور آسمان میں اپنا ماضی دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، اس نے اپنی چالیں چلی تھیں، اس نے ہر کام پرفیکٹ کیا تھا۔ کیا کوئی جھول تھا جو رہ گیا تھا؟ اور اگر رہ گیا تھا تو کل صبح وہ دیکھ آئے گی۔ بالآخر اسے عمر کا خوف جو مل چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ انسانوں کے سروائیول سازش کا جھول نہیں، خدا کی طرف سے لکھا وقت ہوتا ہے۔ وہ مگ ہاتھ میں لیے اپنے کمرے کی بالکنی میں چلی آئی۔ آج کمرے میں صوفے کا اضافہ تھا۔ وہی صوفہ عمر بالکنی میں رکھا بیٹھا تھا، فون کان سے لگائے۔ وہ برہمی سے کچھ کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا۔ خالد نے اسے پہلی بار گالی دیتے سنا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ گالی؟ وہ ڈاکٹر، اس نے خود اعتراف کیا ہے وہ قاتل ہے، اور تم لوگ اسے میڈیکل لیو پہ جانے دے رہے ہو؟ میں گالی؟ وہ باقی باتیں بس گالیاں تھیں، بے حد نازیبا گھٹیا گالیاں۔ خالد گلا کھنکار کر پاس چلی آئی۔ عمر نے فوراً کال کاٹی۔ مگ اس کو تھماتے ہوئے وہ اس کے پاس ذرا فاصلے سے بیٹھ گئی، پیر اوپر کر لیے۔ حالے کا کمرہ اوپری منزل پہ تھا، یہاں کی بالکنی سے شہر کی روشنیاں دکھتی تھیں۔ تم گالیاں دیتے ہو؟ عمر نے گہری سانس لی۔ ظاہر ہے پولیس والا ہوں۔ گالی کے بغیر پولیس والا ایسے ہے جیسے شادی شدہ عورت سفید ساڑی میں۔ عجیب بیتوکی بات کی تھی اس نے۔ تم نائسلی بھی بات کر سکتے ہو مجرموں سے۔ اس نے ایک اور توجہ پیش کی۔ اب میں ملزم سے یہ تو نہیں کہہ سکتا نا جناب بھائی جان، میری جان، اپنا جرم کو قبول کر لو ورنہ میرا مرا منہ دیکھو گے۔ گالی دوں گا، 2 کان کے نیچے دوں گا، فوراً سب بک دے گا، نہ بکا تو کھوپڑی کھول دوں گا۔ وہ فخر سے کہہ رہا تھا۔ حالے کی آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی۔ کھوپڑی کھول دو گا، کان کے نیچے دوں گا، 2 ہاتھ لگا دوں گا۔ یہ کیسی زبان ہے؟ سی کلاس کے قیدی بھی تم سے اچھے بولتے ہوں گے۔ اس نے بگڑے تاثرات کے ساتھ تبصرہ کیا۔ جی، سی کلاس کے قیدی تو جیل میں بیٹھ کر میلاد پڑھتے ہیں، کل میں بھی جا کر بیٹھوں گا ان کے ساتھ۔ اور یہاں حالے نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ اس نے مگ عمر کو تھمایا اور ایک چھوٹی سی باؤل میں رکھے ڈرائی فروٹس دانہ دانہ کھانے لگی۔ غالباً کافی کا رنگ ایسا نہیں ہوتا۔ عمر کی آواز پہ اس نے گردن ترچھی کر کے اس کو دیکھا۔ وہ اپنے مگ میں چائے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ تمہارے سر میں درد تھا، تمہیں اسی کی ضرورت تھی۔ عمر نے گھونٹ بھرا، اس کے چہرے پہ خوشگوار تاثرات دوڑ گئے۔ چائے یقیناً بہت اچھی تھی۔ یہ بہت اچھی ہے، کہاں سے سیکھی؟ وہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ حالے اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اب بھی دور شہر کی روشنیاں دیکھ رہی تھی۔ کہاں کس کونے میں زیادہ بتیاں جلی ہیں؟ سفیر کے لیے سیکھی تھی۔ وہ اپنی رو میں کہے گئی، ان کو چائے سے عشق تھا، سارا دن میٹھی چائے پیتے تھے، پھر صبح ایکسٹرا ورک آؤٹ۔ عمر اسی طرح چائے پیتا رہا، البتہ تاثرات سپاٹ ہو گئے تھے۔ اسی پر حالے نے گردن موڑی۔ وہ بہت اچھا تھا عمر، بہت اچھا، نرم، خوش اخلاق، سوبر سا۔ پتہ نہیں کب کیسے وہ اس طرح کے ہو گئے۔ میں جو باتیں ہارون سے بھی نہیں کہتی تھی وہ سفیر سے کہہ دیتی تھی۔ وہ بہت اچھا تھا۔ وہ اچھا نہیں تھا، وہ مہمان تھا۔ عمر کی آواز پہ اس کی آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ وہ ایک عرصے سے اسلام آباد میں رہ رہا تھا، وہ کراچی صرف ویکینڈز پہ آتا تھا۔ کوئی 1 یا 2 دن کے لیے اور 1 یا 2 دن کے لیے گھر آنے والے فرد مہمان ہی ہوتے ہیں۔ مہمان کیسے ہوتے ہیں؟ اس نے حالے کو دیکھ کر پوچھا۔ ویل مینرڈ، بیہیوڈ، ڈیسنٹ۔ حالے نے 3 الفاظ گنوائے۔ عمر نے چائے کا مگ گھونٹوں سے لگایا۔ روح تک تازہ دم ہو گئی۔ پھر کہنا جاری رکھا۔ بالکل، مہمان ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہی مہمان کا کور ہوتا ہے، جس طرح سفیر کا کور تھا۔ لیکن یاد کریں جب وہ گھر میں آ کر رہنے لگا تب کیا ہوا؟ وہ گھر کا فرد بن گیا اور اس کا کور ٹوٹ گیا۔ حالے کھوئی کھوئی سی بولی۔ بالکل، وہ جب تک دور تھا اچھا لگتا تھا، لیکن جیسے ہی قریب آیا اس کی اصلیت کھل گئی۔ وہ ایسا ہی تھا حالے، گریس لیس، کانوں کا کچا اور ناقابل اعتبار۔ وہ بول کر خاموش ہوا، پھر اپنا مگ دیکھا۔ وہ خالی ہو گیا تھا، لیکن ابھی اس کی بیوی کا کپ تو بھرا ہوا تھا نا۔ اس نے حالے کے ہاتھ سے مگ لے لیا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ مدد کر دوں اسے ختم کرنے میں؟ وہ بول کر اس کی چائے بھی ہونٹوں سے لگا گیا۔ پہلے وہ بلا اجازت لوگوں کے گھروں اور ورک پلیسز میں گھس جاتا تھا، اور اب وہ بغیر اجازت اپنی بیوی کی چائے کافی پی جاتا تھا۔ آخر اس انسان کا کیا کیا جائے؟ یہ سب کچھ شمس نے کیا ہے، میں جانتی ہوں۔
حسن کو تھانے بھیجنا اس کی چال تھی، وہ ہلکی آواز میں کہہ رہے تھے۔ وہ کبھی بابا کے برابر نہیں آ سکا، اب وہ حسن کو جھکا کر خود اوپر جانا چاہتے ہیں۔ گلٹی پلیجر، میں کل صبح یہ مسئلہ بھی فکس کر لوں گا۔ شمس کو روکنا ضروری ہے۔ کیسے؟ اس نے گردن ترچھی کر کے عمر کو دیکھا۔ وہ چند لمحے اس کو دیکھتا رہا۔ شمس نے جج صاحب کا قتل نہیں کیا، وہ پرسکون سا بولا۔ اس ویڈیو میں جو کچھ بھی ہوا وہ سچ تھا، لیکن وہ ہارٹ اٹیک نہیں تھا۔ جج صاحب کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ جانتی ہوں۔ حالے کی آواز بالکل ہلکی تھی۔ میں سب جانتی ہوں، اس دن تم جھوٹ کہہ رہے تھے، مجھے پتا ہے۔ عمر کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ آپ کو کیسے پتا؟ حالے نے گہرا سانس لی۔ دو لوگ ہوتے ہیں عمر جو جھوٹ نہیں بولتے، پہلا مرنے والا انسان، دوسرا خوف زدہ انسان۔ ڈاکٹر خوف زدہ تھا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ میں جانتی ہوں، جسے ہم اپنی کہانی کا ولن سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں بس ایک پیادہ ہوتا ہے۔ عمر نے گہری سانس لی اور کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آپ بس معصوم لگتی ہیں، ویسے تو آپ بھی کم نہیں ہیں۔ مجھے تو لگا تھا سچ جان کر آپ ایک بار پھر مجھ سے ناراض ہو جائیں گی۔ اب کہ اس نے حالے کی گود سے ڈرائی فروٹ کی باؤل اچک لی۔ آپ نمبر سے کیوں خوف زدہ ہیں؟ اس کے اچانک سوال پہ حالے رک گئی۔ بہت کچھ تھا جو یاد آیا، بہت کچھ تھا جس نے تکلیف دی تھی۔ تمہیں تو سب پتہ ہوتا ہے نا؟ کافی دیر بعد وہ ہلکی آواز میں بولی۔ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ کچھ پل کے لیے ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ کافی دیر بعد وہ بولی تو آواز ہلکی تھی، بے حد ہلکی۔ مجھے نمبرز پسند تھے۔ اس کی آواز کہیں بہت دور سے آ رہی تھی۔ کبھی کوئی دور تھا جب مجھے نمبر سے عشق تھا۔ میں ہر سبجیکٹ میں پاس ہو جاتی تھی، لیکن میتھس میں میرا A+ آتا تھا۔ وہ رکی، حلق میں بہت سی گرہیں بندھ گئیں۔ لیکن پھر ہارون کی وجہ سے ہم دونوں کو ایک نئے اسکول میں داخل ہونا پڑا۔ ہارون کے بلیز عمر نے سر ہلایا۔ وہ مکمل یکسوئی سے سن رہا تھا۔ وہاں کی میتھ ٹیچر بہت سخت تھیں، بہت زیادہ، لیکن مجھے کبھی ان کی سختی بری نہیں لگی۔ مجھے ان کا کسی ایک بچے کو فیوریٹ کرنا برا لگا۔ ٹیچرز کا فیوریٹزم کس طرح بچوں کا دل مار دیتا ہے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ان کا فیوریٹ یاسین تھا، محمد یاسین، لیکن وہ ہمیشہ ہر ٹیسٹ میں مجھ سے ایک نمبر پیچھے رہتا تھا۔ ٹیچر نے اس پر ایکسٹرا توجہ دینی شروع کی، لیکن کچھ بھی بدل نہیں سکا۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر عمر کو دیکھا، وہ سن رہا تھا۔ ایک دن ٹیسٹ میں یاسین کے مارکس مجھ سے زیادہ آئے۔ میں شاک تھی، یا پھر شاید مجھے ہمیشہ اس ٹیچر کی نگاہوں میں رہنے کا شوق تھا۔ میں ان کی فیوریٹ بننا چاہتی تھی۔ ہر کوشش، ہر محنت، سب کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ کبھی مجھ سے خوش ہوتی ہی نہیں تھی۔ وہ بچوں سے مقابلہ کرتی تھیں۔ بچوں سے مقابلہ کرنے والے ٹیچرز بہت برے ٹیچرز ہوتے ہیں۔ خیر، اس دن میں یاسین اور اپنا ٹیسٹ پیپر لے کر ٹیچر کے پاس گئی، ان کو دکھایا کہ میرا سوال ٹھیک تھا اور یاسین کا غلط۔ وہ بھڑک گئیں، ان کو غصہ آ گیا۔ ان کو لگا میں ان پہ الزام لگا رہی ہوں، بے عزتی کر رہی ہوں۔ ٹیچرز کو بچوں کی بے عزتی کرنے اور سوال کرنے کا فرق سمجھنا چاہیے۔ وہ خود کو عقل کل سمجھنے کے بجائے خود کو کم عقل سمجھنا چاہیے۔ میں بچی تھی، شاید میرا طریقہ غلط ہو، لیکن میں حق پہ تھی۔ میرا جواب درست تھا، پھر میرے نمبرز کیوں کٹے؟ وہ رک گئی، جیسے اب مزید بولنا تکلیف دہ ہو رہا تھا، جیسے اب مزید کچھ اور وہ سوچنا یا بولنا نہ چاہتی ہو۔ ٹیچر نے کلاس میں سزا کے طور پہ میری بریک بند کر دی۔ وہ چلی گئی، سارے بچے چلے گئے، میں اکیلی کلاس میں بیٹھی رہی، اور پھر کسی نے کلاس کا دروازہ بند کر دیا۔ یکدم اس کا چہرے کے تاثرات میں خوف شامل ہوا۔ ہاتھ کی مٹھی اضطرابی حالت میں بند کر لی۔ میں بہت روئی، چیخی، چلائی، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ کلاس روم کی لائٹس باہر سے آن ہوتی تھیں، وہ بھی بند ہو گئیں۔ کوئی باہر کھڑا تھا جس کو میری چیخیں سنائی دے رہی تھی، لیکن کوئی میرے لیے نہیں آیا۔ اس واقعے کے بعد میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے اپنے ارد گرد بس گھٹن ہوتی تھی۔ میں بند کمرے میں نہیں رہ سکتی، ذرا سی تنگ جگہ میرے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ٹراما بنتا گیا اور میں ذہنی مریض بن گئی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ نکلا، تکلیف حد سے سوا ہونے لگی۔ بابا نے میرے سیشنز کروائے، ٹریٹمنٹ ہوا، اور پھر میں ٹھیک ہو گئی۔ کیا واقعی ٹھیک ہو گئی تھی؟ عمر ترکی بترکی بولا تو حالے رک سی گئی۔ وہ چند پل اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ کیا وہ اس شخص پہ اعتبار کر سکتی تھی؟ کیا یہ ایسا شخص تھا جس کو اپنا راز تھمایا جائے؟ اور پھر اس نے عمر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ آنکھوں کا گلابی پن بڑھ گیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوئی تھی عمر۔ اس کے لہجے میں کرب سا تھا۔ میں نے کسی طرح بیماری کو ڈرا دیا، اور وہ ڈر کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ ختم نہیں ہوئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بیماریاں علاج سے ٹھیک ہوتی ہیں، دھمکیوں سے نہیں۔ اس کے حلق میں پھندا سا اٹکا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی ایک عادت اچھی تھی، وہ جج نہیں کرتا تھا، وہ بس بات اگلوا لیتا تھا اور پھر حل ڈھونڈ لیتا تھا۔ حالے نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔
میں بلی ہونے سے ڈرتی تھی۔ اسکول میں سب کو پتہ چل گیا کہ میں سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتی ہوں۔ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، جیسے کبھی ہارون کو دیکھا کرتے تھے۔ میں ہارون کو روتے ہوئے دیکھتی تھی۔ وہ جب بلی ہوتا تھا، تنگ کیا جاتا تھا، تب وہ بہت کمزور، بہت ہاربل ہو جاتا تھا۔ میں اس کی گارجین تھی، میں حالے تھی، میں ہارون نہیں بننا چاہتی تھی، میں بلی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا اسکول میں بلی ہونا کس طرح آپ کی شخصیت کو بگاڑ دیتا ہے، وہ کس طرح ساری عمر کا آسے بن جاتا ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لوگوں کو لگتا ہے بچے اپنا بچپن بھول جاتے ہیں، لیکن بچپن کوئی نہیں بھولتا، وہ یاد رہتا ہے، کبھی یادگار ماضی کی طرح تو کبھی بری تکلیف دہ یادیں کی طرح۔ میں اپنی یادوں میں برا بچپن نہیں ڈال سکتی تھی۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ وہ مسلسل اس کی طرف متوجہ تھا۔ خالد نے گردن کڑا لی۔ میں کھوکھلی بہادر بن گئی۔ میں نے اپنا خوف اندر دبا دیا اور گردن سیدھی کر لی۔ میرے سیشنز ہوتے رہے اور میں وہی کرتی رہی جو ڈاکٹر چاہتا تھا۔ میں بہت اچھی اداکار تھی۔ 2 آنسو، جھوٹے ڈرامے اور سنجیدہ اداکاری میرے لیے کبھی مشکل نہیں رہی۔ میں نے اداکاری کی کہ میری بیماری ختم ہو گئی ہے۔ کئی سیشنز اور ورچوئل تھراپیز کے بعد بالآخر میں ایک دبی ہوئی بیماری کے ساتھ آزاد تھی۔ میں بلی ہونے سے بچ گئی۔ میں ہارون کی گارجین رہی۔ میں اسکول کی باسی بچی رہی۔ میں روئی نہیں، جھکی نہیں، کمزور نہیں پڑی۔ زندگی اچھی چلی۔ کبھی دوبارہ ایسا تجربہ نہیں ہوا۔ لیکن پھر ایک دن مجھے تمہاری گاڑی میں بند کر دیا گیا۔ اس کی آنکھیں زخمی ہوئیں، لہجہ رند گیا، کرب تھا جو ہر جانب پھیل گیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اندر سے دروازہ کھول سکتی ہوں۔ مجھے ویسی ہی گھٹن، ویسی ہی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ دبی ہوئی بیماری قبر کھول کر واپس نکل آئی۔ میں وہاں سے نکل سکتی تھی، لیکن میں نہیں نکل پائی۔ میں اندر سے وہی ڈری سہمی بچی تھی۔ میں بہادر کبھی بھی نہیں تھی، میں کھوکھلی بہادر تھی۔ اور پھر میرا سارا وجود کھوکھلا ہو کر ڈھہ گیا۔ اس دن وہ بیماری ایک آسیب کی طرح پھر سے چمٹ گئی۔ میں اب بھی کھوکھلی بہادر ہوں۔ بیماری اب بھی اندر ہے، دور کہیں پڑی سسک رہی ہے، علاج مانگ رہی ہے، لیکن وہ لمحہ بھر کو رکی۔ میں اسے پھر دبا دوں گی۔ اس نے عمر کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اپنی کلائی پہ خراشوں کے مٹے مٹے نشان دیکھے۔ اس کی آنکھوں میں معذرتی تاثرات ابھرے۔ اس دن کے لیے میں ایک بار پھر سوری، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں ہرٹ کیا۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، بالکنی کے دروازہ پار کیا اور کمرے میں چلی آئی۔ اس کے پیچھے عمر حیات ایک بار پھر اس دن کو اپنی یاد کا حصہ بنانے لگا۔ تکلیف ایک بار پھر حد سے سوا ہونے لگی۔ بالکنی کے صوفے پہ دراز عمر حیات کسی اور دن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ خود کو اس دن کے لیے معاف نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ خود کو معاف کرنا چاہتا تھا؟ یہ شاید آج کے گھر کی پارٹی والے روز سے 2 روز بعد کا واقعہ ہے۔ ہارون کچھ کام لے کر عمر کے پاس آیا تھا۔ اسے گھر میں غیر معمولی خاموشی محسوس ہوئی، لیکن یہ بس چند پلوں کے لیے ہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے اوپری منزل سے حالے کی دل دوز چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ دیوانہ وار اوپر کی جانب بھاگا۔ اسے گھر کے راستوں کا علم نہیں تھا، وہ بس آوازوں کا تعاقب میں بھاگ رہا تھا۔ وہ ایک کمرے کو دیکھتا جاتا، اسے لگ رہا تھا کچھ برا ہے، کچھ ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ حالت تکلیف میں تھی اور ہارون کو اسے تکلیف میں دیکھنا مشکل تھا۔ اوپری منزل کی طرف آیا، آوازیں واضح ہوئیں۔ سامنے بالکل حالے کا کمرہ تھا جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دروازہ بجا رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ ہارون کا دل رک رک کر چلنے لگا۔ وجہ وہ چیخیں نہیں تھیں، وجہ وہ منظر تھا، وجہ عمر حیات تھا۔ وہ حالے کے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، کمرے کی چابی اس کے ہاتھ میں تھی۔ یکدم ہارون جسے ہوش میں آیا۔ عمر اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ ہارون کو اپنے نزدیک پہنچنے سے پہلے اٹھا اور برق رفتاری سے اس کے قریب پہنچ کر اس کی گردن دبوچ کر دیوار سے لگا دی۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی اور چہرہ غیر انسانی سا تھا۔ اگر تم نے کوئی آواز نکالی تو خدا کی قسم میں تمہاری لاش کتوں کو کھلاؤں گا۔ وہ اس کے کان کے پاس دبا دبا گررایا تھا۔ ہارون نے اپنا پورا زور لگا کر اس کو دھکا دیا۔ وہ بغیر لڑکھڑائے پیچھے کو ہوا۔ ہارون شاید کو اپنی جان حالت زیادہ عزیز نہیں ہے۔ اگر تم نے اسے تکلیف دی تو خدا کی قسم تمہاری لاش کتوں کو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ اسی کے لہجے میں بولا۔ عمر نے 1-2 لمحے اسے سخت آنکھوں سے دیکھا۔ ہارون اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا۔ میں اس کی بیماری چیک کر رہا ہوں، تم دخل مت دو۔ اب کہ اس کی آواز ہلکی تھی۔ کمرے کے دروازے کو دھڑا دھڑ بجانے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ عمر کو الزام دے رہی تھی، ہارون کو پکار رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر واقعات مکس اپ کر رہی تھی۔ یہ کیسا طریقہ ہے کسی کی بیماری معلوم کرنے کا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ مر جائے گی۔ ہارون دروازہ کھولنے کو آگے بڑھا۔ کلسٹروفوبیا چاہے آخری سٹیج پہ پہنچ جائے، بندہ مرے گا نہیں۔ ہارون کے قدم نہیں تھمے۔ اگر تم نے اس وقت دروازہ کھول دیا تو تمہاری دوستی پہ ایک بار پھر لعنت ہو، تم ایک بار پھر اس کا نقصان کر رہے ہو، تم پہ لعنت ہو۔ اب کہ اس کے قدم تھمے، آنکھیں زخم ہوئیں، دل کو جیسے کسی نے آلے سے چیر دیا ہو۔ وہ وہیں کھڑا رہا، ساکت، جامد۔
عمر قدم قدم چلتا اس کے قریب آ کر رکا۔ پس منظر میں حالے کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ ان کی تکلیف سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن تم یوں سمجھ لو کہ میں تھرمامیٹر لگا کر ان کا بخار چیک کر رہا ہوں۔ مجھے علاج چاہیے، یہ بیماری ان کو ہانٹ کر سکتی ہے، میں کرنے نہیں دوں گا۔ مجھے بخار چیک کرنے دو تاکہ مجھے علاج کرانے میں آسانی ہو۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اس دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ہارون بار بار اس شرابی کیفیت میں اپنے ہاتھ کی مٹھی کھول بند کر رہا تھا۔ عمر آنکھیں موندے دروازے ٹیک لگائے سکون سے بیٹھا رہا۔ ہر بقا کے ساتھ اس کا دل ڈوب کر ابھرتا تھا۔ ایک دم ساری آوازیں بند ہو گئیں، خاموشی ہی خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ تھک چکی تھی، یا شاید گلا بیٹھ گیا تھا۔ عمر خاموشی سے اٹھا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں اس کے تاثرات بدل گئے۔ اب وہ اداکار عمر تھا۔ ہارون اس کے ساتھ اٹھا تھا۔ وہ پریشان تھا، گلٹی تھا اور اداکار نہیں تھا۔ دروازہ کھلا، وہ آگے آیا۔ حالے دروازے کے بالکل ساتھ دیوار سے لگی بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ رویا رویا تھا، لیکن اس کی کلائی بری طرح زخمی تھی۔ اس نے نوچ نوچ کر ان کو زخمی کر دیا تھا۔ عمر نیچے بیٹھ گیا، اس کے پاس گھٹنوں کے بل۔ وہ بار بار اس سے کچھ پوچھ رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ پریشان تھا، اور اس بار یہ اداکاری نہیں تھی۔ وہ بس یک تک اسے دیکھا گیا۔ ایک آنسو لڑک کر گال پہ پھسل گیا۔ میں نے پھر سے واقعات مکس اپ کر لیے نا؟ وہ عمر کو دیکھتے ہوئے روندی ہوئی آواز میں بولی۔ عمر کے دل کو جیسے کسی نے زور سے جکڑا تھا۔ حالے نے اس کے پیچھے کھڑے ہارون کو نہیں دیکھا۔ سیاہ آنکھوں والا مرد اس کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، اور ہارون جانتا تھا جب جب یہ آدمی آ جاتا ہے حالے اس کو نہیں دیکھتی۔ ادھوری محبت ایک بار پھر سوئے ڈنک مارنے لگی۔ میں نے پھر تمہیں الزام دیا نا؟ وہ بس آنکھیں اس کے چہرے پہ ٹکائے پوچھ رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں والا مرد اس کی کلائی دیکھ رہا تھا، پریشانی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ہارون کو اپنا آپ غیر اضافی لگا۔ میں تمہیں ہرٹ کرنا چاہتی تھی عمر، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ پتہ نہیں کیوں، کیسے، میں بس واقعات مکس اپ کر لیتی ہوں۔ آئی ایم سوری عمر، آئی ایم سوری۔ وہ اب رو پڑی تھی، گلٹ سے، دکھ سے، یا شاید بے بسی سے۔ وہ عمر پہ الزام لگانے کے لیے معافی مانگ رہی تھی، اور وہ معاف کر رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو جاتا کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی دور میں، لیکن کچھ تھا جو ٹوٹا ہوا رہتا ہمیشہ۔ وہ ہارون کا دل تھا۔ وہ پلٹ گیا، خاموشی سے، وقار سے۔ اسے اس طرح پلٹنے کی عادت تھی۔ وہ اپنی خوشی کو حالے کی خوشی پہ ترجیح دینا منظر سے غائب ہو گیا۔ پیچھے ان دونوں کی سیاہ آنکھیں ایک دوسرے پہ جمی تھیں۔ ایک میں الزام دینے کا گلٹ تھا، اور دوسرے میں چاہتے ہوئے بھی الزام قبول نہ کر پانے کا گلٹ تھا۔ لیکن ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو جاتا کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی دور میں۔ نیو یارک کی شامیں اکثر نوجوانوں کے لیے رنگین ہوا کرتی تھیں۔ صاف ستھری روشنیوں سے جگمگ کرتی سڑک پہ اس وقت یاقوت مرزا کی گاڑی بڑے فخر سے اپنے ٹائر رکھتی جا رہی تھی۔ سیاہ فام امریکی ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ یاقوت پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، لیکن کچھ وقت پہلے تک، کچھ منٹ قبل ہی، وہ اس لڑکی کو اس کے فلیٹ کے باہر چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ آج پھر سے ایک بھرپور شام گزار کر واپس آ رہا تھا۔ نیلی سلک شرٹ کے نیچے سفید اور نیلی دھاری دار پینٹ، سلیقے سے جمے بال محصور کن خوشبوؤں میں رچا بسا، وہ اپنی تیاری سے یہ ثبوت دے رہا تھا کہ حسن مجھ پہ تمام ہوا۔ چند دنوں سے وہ جس ہوم سکنس کا شکار تھا وہ ختم ہو چکی تھی، اور اب وہ اور اس کی عیاشیاں جوبن پہ تھیں۔ اس کی گاڑی ایک 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے آ کر رکی۔ وہ ایک شان سے باہر آیا۔ لابی کے بعد راہداریاں عبور کرتا وہ بالآخر ایک کمرے کے باہر آ کر رکا۔ کی کارڈ سے دروازہ کھولا، اندر آیا، لیکن اگلے پل ہی ناک پہ لگنے والے ایک مکے کی وجہ سے لڑکھڑا کر گرا۔ ابھی وہ سیدھا ہوتا کہ اس کو اپنے پیٹ پہ زوردار لات پڑی۔ وہ درد سے دوہرا ہونے لگا۔ اس نے بمشکل اٹھنے کی کوشش کی، اپنا چہرہ اٹھا کر اس آدمی کو دیکھنے کی کوشش کی جو بغیر آواز کیے بس اسے مارے جا رہا تھا۔ لیکن جوں ہی وہ ذرا سا اوپر کو ہوا، اس کے چہرے پہ بھاری بھوٹ کی زوردار ضرب لگی۔ یاقوت کو لگا وہ کبھی دیکھ نہیں پائے گا۔ اس کی بصارت دھندلی ہونے لگی۔ مقابل بس اسے مارے گیا۔ کبھی وہ اس کے سینے پہ لات مارتا تو کبھی اس کے چہرے پہ اپنا بوٹ۔ یاقوت کرا رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، لیکن جوں ہی وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگتا، وہ پھر سے ایک ایسی کاری وار کرتا کہ یاقوت کی روح تک بلبلا جاتی۔ کہا تھا نا میری بہن سے دور رہو۔ یہ آواز یاقوت اس آواز کو لاکھوں میں بھی پہچانتا تھا۔ اس کا سانس رک گیا۔ اسے لگا اب وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گا۔ نوح مرزا نے اسے آ لیا تھا۔
وہ بس ساکت اس ٹھنڈے فرش پہ پڑا رہا۔ ساری حسیات ختم ہو گئیں، ہر درد مٹ گیا، موت کا خوف غالب آ گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا یاقوت، میری بہن سے دور رہو، وہ سرد آواز میں کہتا اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا۔ جینس کے اوپر سیاہ ہڈ سر پہ گرائے، چہرے پہ ماسک اور اس کے ہاتھوں میں دستانے تھے۔ یاقوت کی ناک سے خون بہہ رہا تھا، ماتھے پہ جامنی نشان بن گیا تھا، جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف کے باعث پوری کی پوری پھیل گئیں۔ ڈیڈ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے پیچھے جا رہا تھا، آنکھیں خوف زدہ چہرہ زخمی۔ نو اب اپنی جیب سے ایک پتلی رسی نکال رہا تھا۔ یاقوت کا سانس حلق میں اٹکا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارا پاکستان نہیں ہے، تم مجھے مار نہیں سکتے۔ یہاں کی سیکیورٹی، یہاں کا سسٹم، یہ پاکستان نہیں ہے۔ وہ اب دیوار سے جا لگا۔ نو سرد برف آنکھیں لیے اس کی جانب بڑھا، ایک لات اس کے سینے پہ ماری۔ وہ درد سے دہرا ہوا، اب کہ وہ برق رفتاری سے اس کی گردن میں رسی ڈال چکا تھا۔ اس ہوٹل کی سیکیورٹی، اس کا سسٹم، یہ سب نو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وہ اسی طرح کھڑے کھڑے اس کے کان کے پاس جھکا۔ اس کی آواز میں کوئی زہر تھا۔ یاقوت سارا جسم سبز پڑتا جا رہا تھا۔ کیا تم بھول گئے میں تمہارے باپ کا کتا ہوں؟ میں نے خود کھڑے ہو کر اس ہوٹل کو اپنی آنکھوں کے سامنے بنوایا ہے، بلکہ تمہارے باپ کا ہر ہوٹل میری آنکھوں کے سامنے بنا ہے، میرے اپروو ہوئے نقشوں پہ بنا ہے۔ اس نے کہتے ہوئے پھندا تنگ کیا۔ تم مجھے اس سیکیورٹی سے ڈراؤ گے؟ وہ سیکیورٹی جس کے ہاتھ میں ہتھیار کون سے ہوں گے یہ بھی میں نے طے کیے تھے۔ اب کہ اس نے پھندا مزید کسا، یاقوت بری طرح کھانسنے لگا، خود کو چھڑوانے کے لیے جدوجہد کرنے لگا۔ تم نے کیا کہا؟ یہ پاکستان نہیں ہے، یہاں ویسا کمزور قانون نہیں ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ، اگر اس مضبوط قانون کو تمہاری لاش ہی نہ ملے تو؟ یاقوت کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں، خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تمہاری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسی ہوٹل کے کچن میں لے جاؤں گا، اور لوگوں کو ہاٹ ڈاگ کی جگہ تمہارا گوشت کھانے کو ملے گا۔ اتنا بس، اتنا آسان ہے میرے لیے ایک قتل۔ اس کی آواز صفاقی تھی، وہاں کوئی رحم نہیں تھا۔ نو نے اس کی پیٹ پہ گھٹے سے ضرب ماری۔ یاقوت کی روح تک کو تکلیف ہو گئی۔ اسے لگا یہ موت ہے۔ وہ مر رہا تھا اور اس کے پاس اپنے بچاؤ کا سامان نہیں تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ پھندا ہر لمحہ تنگ ہوتا جا رہا تھا، سانس اکھڑ رہا تھا۔ میرے پاس اس ایونٹ کی تصویر ہے، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولا۔ میرے پاس نرمی کی تصویر ہے۔ وہ بند ہوتی سانسوں کے ساتھ آخری کوشش کر رہا تھا۔ نو بغیر کسی تاثرات کے پھندا کستا گیا۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو ساری تصاویر، سب کچھ ختم، سب کچھ ایک پورن سائٹ پہ اپلوڈ ہو جائے گا۔ پھندا سست ہو گیا، یاقوت بے دم ہو کر نیچے گر گیا۔ نو بے یقینی اور اذیت سے پیچھے ہٹا۔ یاقوت بری طرح کھانس رہا تھا، فرش پہ پڑا کرہا رہا تھا، اس کی حالت قہر ہونے لگی۔ نو اپنی جیکٹ سے پستول نکالتے ہوئے ایک بار پھر اس پہ جھپٹا۔ بتاؤ کس کے پاس ہیں وہ تصاویر؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ گررایا۔ یاقوت کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اب کوئی بھی جواب دے پاتا، لیکن موت کا خوف سب کچھ کروا دیتا ہے۔ کیس، نبیل، سائم، سب کے پاس ہیں۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو وہ لوگ اسے اپلوڈ کر دیں گے، اگر انہوں نے نہیں کیا تو کوئی اور کر دے گا۔ تم مجھے مارنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ نو کا گن تانے ہوئے ہاتھ کپ کپائے۔ یہ کیسا عذاب تھا یا خدا، یہ کیسا عذاب تھا؟ اس کی آنکھ کے ایک کونے سے آنسو بہہ نکلا، پستول ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک اور لات اس کے چہرے پہ دے ماری۔ یاقوت کا سر ڈھلکا اور اگلے ہی لمحے وہ بے سود ہو کر فرش پہ گر گیا۔ شاید وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ نو اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے آہستہ آہستہ فرش پہ بیٹھتا چلا گیا۔ وہ مکمل ہار چکا تھا۔ پھر وہ تیز سے اٹھا، اس کا چہرہ سرخ بھبوکا ہو رہا تھا۔ اتنے سالوں سے دبائی نفرت اب لاوے کی طرح پھٹنے لگی تھی۔ وہ اٹھا اور یاقوت کے منہ پہ پوری قوت سے اپنے بھاری بوٹ دے مارا۔ وہ جو بے ہوش تھا اب کہ اس کی آنکھیں واں ہونے لگیں۔ تمہارے باپ نے میری ماں کے ساتھ جو کچھ کیا مجھے سب پتا تھا، میں سب کچھ جانتا تھا۔ وہ حلق کے بل چیخا۔ میں اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکا، میں کمزور تھا، میں بزدل تھا۔ میں نے اپنے باپ کی معذوری اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ وہ تمہارے باپ کی عطا کردہ تھی۔ وہ یاقوت کے سینے پہ ٹھوکر مارتا تو کبھی ٹانگوں پہ۔ اس پہ ایک جنون سوار تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، چہرہ سرخ تھا۔ یاقوت بس مردہ سا ہوا مار کھائے جا رہا تھا۔ میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، میں بھری دنیا میں اکیلا ہو گیا۔ تمہارے باپ نے ان دونوں کو مار ڈالا، جب وہ کسی کام کے نہ رہے تو مار ڈالا۔ وہ زخمی آنکھوں سے بلند آواز میں دھاڑا تھا۔
कितने सालों का गुबार था जो निकल रहा था। अब्बा ने कहा, माँ को बचा लेना। माँ ने कहा, मेरी नीरों को बचा लेना। मैंने तुम्हारे बाप की गुलामी अपनी बहन के लिए मंजूर की। मुझे मेरी बहन अजीज़ थी। वो मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी थी, मेरा वाहिद ख़ानदान थी। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे, लेकिन उसकी बुलंद आवाज़ वैसी ही रही, ज़ख्मी, बेबस। मैं अगर नीरू को लेकर भाग जाता तो तुम्हारा बाप मुझे ढूंढकर मुझे मार देता, लेकिन अगर मैं कुत्ता बनकर तुम्हारे घर के बाहर पहरा देता तो मेरी बहन भी महफूज रहती। मैंने अपना हक छोड़ दिया, मैंने ग़ुलामी चुन ली। अपनी बहन की खातिर तुम्हारा कुत्ता बनकर रहा, लेकिन मेरी बहन फिर भी महफूज नहीं रही। वो मारते मारते थक गया, तभी गिरने के अंदाज में फ़र्श पर बैठ गया। याकूत को देखकर लगता था जैसे वो अभी के अभी मर जाएगा। खुदा तुम्हें गारत करे याकूत, खुदा तुम्हें बर्बाद करे, खुदा तुम्हारी नस्ल बर्बाद करे। वो अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मार मार के बद्दुआएं दे रहा था। खुदा तुम्हें मौत दे, खुदा तुम्हें अजाब दे, खुदा गारत करे तुम्हें। दूर कहीं मकफ़ात अमल ने सर उठाकर नूह की बर्बादी देखी थी। दूसरों की बेटियों की इज़्ज़त पर कारोबार करने वालों को अपनी इज़्ज़तें फिर महफूज नहीं रहती। आज वक्त ने अपने स्याह पन्नों पे एक और बर्बादी लिखी थी। उमर के बंगले पे उतरी सुबह काफ़ी मसरूफ़ थी। हाले सुल्तान आज खुद किचन में खड़ी अपने भाई के लिए नाश्ता बनवा रही थी। उमर को कहीं जाना था, उसका सारा सामान अपने कमरे में रखा था और हसन कमरे की चुटकी लगाकर सोया हुआ था। वो जले पैर की बिल्ली की तरह अपने ही कमरे के बाहर चक्कर लगा रहा था। थक हार कर वो नाश्ता करने चला आया। हाले ने ढीले नारंगी कुर्ते के साथ सफ़ेद ट्राउज़र पहन रखा था। बालों को ऊंचा जूड़ा बनाया वो शानों से काम करवा रही थी, लेकिन उसके हाथ का बना पराठा देख के हाले जान गई थी कि उमर के अंदाज से दुरुस्त है। इसी वक्त हसन भी निखरा निखरा सा दूल्हा दुल्हाया मुंह के साथ आता दिखाई दिया। उमर मेज़ की गिर्द रखी कुर्सी पे बेनियाज बैठा था। उमर, बात सुनना ज़रा। हाले ने उसको अपनी जानिब मुतवज्जा किया। उसने एक बेनियाज निगाह उठाकर उसको देखा। हाले ने थूक निकला, वो शानों को पराठे बनाने नहीं आ रहे। मैं सोच रही थी अगर तुम कश्मीरी पराठे बना देते तो। उसने बात अधूरी छोड़ दी। मैं उमर हयात, मैं एसपी उमर हयात घर पे बैठ कर पराठे बनाऊंगा? वो अपने सीने पे उंगली रखे बेयकीनी से पूछ रहा था। सस्पेंड एएसपी। हाले ने आहिस्तगी से जुमला मुकम्मल किया तो उमर के मानो पतंगे ही लग गए। अभी वो कुछ कहता कि हसन उसके पास रखी कुर्सी पर आकर बैठा। उमर खामोश हो गया। हाले को इस बार में बाद में बात करेंगे वाली नज़रों से देखा, फिर उठकर चूल्हे की तरफ चला गया। ये तो तय था कि अब एएसपी साहब पराठे बनाएंगे। शानों ने पानी लाकर हसन के सामने रखा। हस्बे तवक्का उसने नाक बुएं चढ़ा ली। क्या आप जानती नहीं हम किस ख़ानदान से हैं? उसने संजीदगी से शानों को मुखातिब किया। हम सुल्तान हैं और अपनी बहन बेटी के घर का पानी हम पे हराम है। जाओ जूस लेकर आओ। हाले उसकी अदाकारी पे हंस पड़ी। उमर के पेड़ों को बेलते हाथ की नसें उभरने लगीं। थोड़ी देर बाद वो 3 पराठे और आमलेट लिए किचन में आया। प्लेट हसन के आगे पटाख की आवाज़ के साथ रखी। हसन ने नदीदों की तरह प्लेट अपने आगे सरका ली। वैसे बहन के घर का नमक भी हराम होता है, उमर ने हसन को देखकर कहा। हाले ने उसे तादीबी नज़रों से घूरा, लेकिन वो जैसे ज़बान की खुजली के आगे बेबस था। हसन के हाथ एक लम्हे को थमे थे, लेकिन बस एक ही लम्हा। अगले पल उसने आराम से अपना निवाला चबाया, फिर उमर को देखा। तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँगा? अगली बार मेरे लिए बगैर नमक के सालन निकालना, मैं अपना नमक का पॉट घर से लेकर आऊँगा। हाले ने गर्दन नीचे करके मुस्कुराहट दबाई। उमर का चेहरा सुर्ख हुआ। वो क्यों भूल गया था ये मेराज सुल्तान का बेटा है। उन्हीं की तरह हाजिर जवाब और उन्हीं की तरह कड़वा करेला। तुम्हारी अम्मा का फ़ोन आया था सुबह, सामान बांधो और रवाना हो जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। उमर कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरते हुए उठा। हसन ने एक नज़र उसको देखा, फिर हाले को। एवें अपने शौहर को इतनी तारीफ़ करती हो, ऐसा कुछ ख़ास भी नहीं था। नाश्ता वही आम सा जायका। वो नैपकिन से हाथ साफ़ करते आराम से बोला। उमर को जैसा छोटा सा हार्ट अटैक ही आ गया। सही कहते हो, हाले ने तायीद की। ऐसा कुछ ख़ास भी नहीं, इन पराठों में आम ही तो थे, ख्वाह-मख्वाह कश्मीरी पराठे हों। और यहाँ उमर हयात को एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया। कश्मीरी पराठे में दो बल ज़्यादा आते हैं। वो मारे शौक सदमे के बस यही कह सका। इसी वक्त दाखिल दरवाजे से लैल आती दिखाई दी। वो तीनों खामोश हो रहे थे। हसन ने गर्दन ऊंची करके उसको देखना चाहा। उमर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हाले उठकर लैल से मिली। उसने घुटनों तक आती ढीली ढाली शर्ट के साथ नीली जीन्स पहन रखी थी। गर्दन को छूते बाल छोटी पोनी में बंद थे। वो जिनको लगता था कि सांवला रंग खूबसूरत नहीं होता, उनको चाहिए था कि एक बार लैल को देखें।
حسن اب تک اس کو دیکھتا رہا۔ عمر بار بار نامحسوس انداز میں اس کے سامنے ٹہر جاتا تاکہ وہ لیل کو نہ دیکھ سکے۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں لاؤنج پہ رکھے نیلے صوفے پہ جم کر بیٹھے تھے۔ ہالے سنگل صوفے پہ بیٹھی تھی، لیل لمبے صوفے پہ اور حسن اسی صوفے پہ اس سے ذرا فاصلے پہ بیٹھا تھا۔ وہ حسن کو کچھ بتا رہی تھی اور وہ چہرہ ہتھیلی پہ گرائے منہ سا اس کو سن رہا تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے اتر آیا، لاؤنج کے دہانے پہ کھڑا اب وہ کہیں جانے کو تیار تھا۔ سیاہ کف والی شرٹ کے نیچے نیلی جینس پہنے، بالوں کو جیل سے جمائے، آستینوں کو فولڈ کیے وہ کافی وجیح لگ رہا تھا۔ ہالے نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر بے اختیار چند لمحہ وہ اس کو دیکھتی رہی۔ عمر نے اس کی نظروں کا ارتکاز نوٹ کیا۔ 4 لوگوں کے درمیان مجھے ایسے نہ دیکھا کریں، میں شرماتا بھی ہوں۔ اس کی آواز سے وہ جھینپ گئی۔ میں تمہیں نہیں، دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ کل ہی تڑوا دوں گا اسے۔ بھلا اس میں ایسا کیا ہے جو آپ میرے حسن کو چھوڑ کر اسے دیکھ رہی ہیں؟ وہ خفا ہوا۔ ہالے کو اس پہ سخت تپ چڑھی۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا نارمل کپل بن کر رہیں، لیکن یہ کچھ زیادہ نارمل تھا۔ اب کہ عمر کی نظر حسن پہ پڑی، وہ ان سب سے بے نیاز کسی فدا ہوئے عشق کی طرح لیل کو دیکھ رہا تھا۔ عمر کلستا ہوا آگے آیا، ان دونوں کے درمیان صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ہالے اور لیل نے دھیان نہیں دیا، وہ اپنی بات میں مگن تھیں۔ لیل کو اپنے لیے جیولری لینی تھی، اور جب بات ہیروں کی ہو تو عورتوں کے لیے باقی سب غیر ضروری ہو جاتا ہے۔ تم سے 12 سال بڑی ہے، انسان بن جاؤ۔ اس کے پاس جھکا۔ محبت عمریں کہاں دیکھتی ہیں، وہ کھویا کھویا سا بولا۔ وہ آگے کو ہوا اور پھر اسی طرح چہرہ ہتھیلی پہ گرائے لیل کو دیکھے گیا۔ 15 منٹ کے اندر تمہیں محبت بھی ہو گئی؟ عمر نے دانت کچکچائے۔ اوہو، 18 منٹ 10 سیکنڈ اسے یہاں آئے ہوئے اتنا وقت ہوا ہے، اور اس وقت میں اس نے 8 بار میرا نام لیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے دنیا میں سب سے پیارا نام میرا ہے۔ وہ دونوں ہلکی آواز میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ دیکھو تم اپنی عمر کی کوئی لڑکی دیکھو، میں نے اپنے دل کی ملکہ ڈھونڈ لی ہے، اب تمہارے مشورے بیکار ہیں۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا، سنجیدگی سے عمر کو دیکھا، پھر آواز مزید آہستہ کر لی۔ میں اس دنیا کا سب سے ریسپیکٹ ہوں، لیکن دیکھو میں اس کو اسی رنگ کے ساتھ قبول کر رہا ہوں۔ اس کی محبت نے چند منٹ میں مجھے اتنا بدل دیا ہے، سوچو آگے کیا ہوگا۔ وہ اتنا سنجیدہ تھا کہ عمر کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ تم اس عورت کو جانتے نہیں ہو، بیچ کھائے گی تمہیں۔ اب وہ بھی اسے باز رکھنا چاہتا تھا۔ میں اس کے لیے بکنے کو تیار ہوں۔ اسی وقت لیل اٹھی، عمر اور ہالے اس کے ساتھ اٹھے۔ الفا، میں تمہاری زوجہ کو کچھ وقت کے لیے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ عمر نے اوکے شور کہہ کر اجازت دے دی۔ ہالے اوپر تیار ہونے کو جانے لگی، لیل اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ دفعتاً وہ رکی، گردن ڈھلکائے خود کو دیکھتے حسن کو دیکھا، پھر عمر کو 2 قدم آگے بڑھی، حسن کے بالکل قریب آ کر رکی۔ تم بہت کیوٹ ہو حسن، میرا اگر کوئی بھائی ہوتا تو بالکل تمہارے جیسا ہوتا۔ اس کے بال ہلکے سے بگاڑے، پھر آگے بڑھ گئی۔ حسن پہ گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ عمر نے مسکراہٹ دبائی۔ پہلا بریک اپ مبارک ہو۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے آگے بڑھ گیا۔ تم ایسے نہیں جا سکتے، حسن نے اسے پیچھے سے پکارا۔ 16 سال کی عمر میں میری 25 منٹ کی محبت مجھ سے بچھڑ گئی، یا اللہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ عمر نے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ تم اس دکھ کی گھڑی میں مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، صدمے سے مر بھی سکتا ہوں میں، رکو۔ اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ دیکھو مجھے اینزائٹی اٹیک ہو رہا ہے، دیکھو میں مر جاؤں گا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھا، حسن گاڑی کے باہر کھڑا تھا۔ اگر ہالے اس کو دیکھ لیتی تو جان جاتی کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ وہ اس کی ہر دوست کے گھر سے جانے کے بعد یہی کرتا تھا۔ دیکھو اگر تم نے مجھے اس درد میں نہیں سنبھالا تو میں اپنی نس کاٹ لوں گا۔ اس کی آخری دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ عمر ایک پل کو رکا، گاڑی کی شیشے کے پار سے اس کو دیکھا، پھر شیشہ نیچے کیا۔ میری شرٹ اتار کر مرنا، اگر اس پہ کوئی خون کا داغ لگا تو تمہارے جنازے کو کندھا دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ عمر نے گاڑی زن سے آگے بڑھائی، پیچھے حسن اپنی 25 منٹ کی محبت کے غم میں کھڑا رہ گیا۔ سلطان ہولڈنگز کی بلڈنگ اپنی پوری تمکنت سے کھڑی عمارت تھی۔ نرم دھوپ چھن سے اس کے اوپر گر رہی تھی۔ وہ مغرور اٹھی ہوئی عمارت تھی۔ عمر نے اپنی گاڑی پارکنگ لاٹ میں کھڑی کی۔ اب اس کا رخ شمس کے آفس کی طرف تھا۔ کسی نے اس کو روکا نہیں، شاید اس کا داخلہ اب ممنوع نہیں تھا۔ وہ ریسیپشنسٹ کے ڈیسک تک آیا۔ ڈیسک کے پار کھڑی لڑکی کا اسے دیکھ کر خون خشک ہوا۔ عمر اسے دیکھ کر مسکرایا، دونوں بازو ڈیسک پہ رکھے۔ وہ اس کی طرف جھکا۔ آپ کیا چاہیے سر؟ اس نے آخری میں سر کا اضافہ کیا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس مسکراؤ، میں تمہارا ہونے والا باس ہوں۔ وہ لڑکی ڈرا ڈرا سی مسکرائی۔ کھل کر مسکراؤ۔
उसने बाजी पूरे खोल दी, लेकिन साफ मालूम होता था कि वो झूठी हंसी थी। उमर सख्त बदमज़ा हुआ, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अच्छा अब इधर देखो, जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ वैसे मुस्कुराओ। लड़की रोने वाली हो गई, लेकिन फिर भी नज़र उठाकर उसको देखा। उमर खुलकर मुस्कुराया, दोनों गालों का गिरहे वाजे हुए। लड़की ने डबडबाई आंखों से उसको देखा, फिर इसी की तरह बातें खोल दी। उसकी नम आंखों के साथ खोखली हंसी हंसती वो इंतहाई बुरी लग रही थी। उमर बदमज़ा होकर लाहौल पड़ता आगे बढ़ गया। आने दो मुझे यहाँ, इसको तो पक्का फायर करूँगा, वो फैसला करके आगे बढ़ गया। वो लिफ्ट के जरिए ऊपरी मंजिल पर आया। शम्स के ऑफिस का दरवाज़ा धकेल कर अंदर आया। वो ऑफिस में किसी वर्कर पर चीख रहे थे। उमर को देखकर ठटके। मुझे इजाज़त लेने की आदत नहीं है, उसने कंधे उचकाकर ऐलान किया। शम्स खिलाफ तवक्का कुछ नहीं बोले। उन्हें ये ज़हीन आंखें, ये रोशन पेशानी पसंद थी। शम्स ने वर्कर को जाने का इशारा किया, अलबत्ता उमर से अब भी कुछ नहीं कहा। वो आया, कुर्सी खींचकर बैठा। उसके दिल में कोई उसे ज़ोर से जकड़ रहा था। ये उसके जज साहब की जगह थी। उसने दिल को हल्की थपकी दी, तसल्ली दी। शम्स घूम कर आए, तमकना से अपनी कुर्सी पर विराजमान हुए। मैं आप से अपने मामला दुरुस्त करने आया हूँ, मर्दों की तरह बात करने आया हूँ। अगर आप भी मर्दों की तरह मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं यहाँ रुकूंगा, वरना जिस तरह आया था उसी तरह चला जाऊँगा। उसका लहजा संजीदा था, प्रोफेशनल था। शम्स आगे को हुआ, फिर कहो कहकर उसकी हौसला अफजाई की। शम्स साहब, मैं जानता हूँ हसन को थाने भिजवाने के पीछे आप थे। शम्स ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उमर को देखकर खामोश हो गया। उसने बोलना जारी रखा, ना आप इनकार करेंगे ना इकरार, क्योंकि सच से हम दोनों वाकिफ़ हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपने सही किया, लेकिन मेरी वजह से वो बच्चा इन मामलात में घसीटा जाए, ये मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। शम्स की आंखों में अचंभा उभरा। वो उसे सही कह रहा था। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उनको सही कहा था। तुमने मेरे बेटे को थाने भिजवा दिया। हमारे शेयर्स किस बुरी तरह गिरे हैं, कोई अंदाज़ा है? उसके बाद जाहिर है मुझे कुछ ना कुछ तो करना था, तुम्हें ये बताने के लिए कि इस सारे किस्से के पीछे मैं तुम्हारी मौजूदगी से वाकिफ़ हूँ। उमर ने इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल, उसे थाने मैंने भिजवाया था, लेकिन क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि मैंने ऐसा क्यों किया था? क्यों? बस यही पूछा था उन्होंने। वो मेरी औरत की बात कर रहा था, वो उसके बारे में गलत बात कर रहा था। उसने एक मजमुआ में मेरी बीवी को गाली दी, हाथ उठाने की कोशिश की, और फिर आखिर में उसने मुझसे कहा कि मैं उसे तलाक दे दूँ। क्या इन सब के बाद उसको एक सबक देना मेरा हक़ नहीं था? क्या ये मेरा फ़र्ज़ नहीं था कि मैं ख़ुद को एक गैरतमंद मर्द साबित करूँ? मैंने बस वही किया शम्स साहब। मैंने अपनी इज़्ज़तदार बीवी की इज़्ज़त रखी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एक गैरतमंद इंसान हैं, लेकिन अगर आपको अब भी लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप मेरे ससुर होने की हैसियत से मुझे सज़ा दे सकते हैं। वो ठहर कर कह रहा था, बल्कि कह क्या रहा था, वो अपने अंदाज़ से अपने शहर में जकड़ रहा था। शम्स शहर ज़दा उससे सुकून से सुन रहा था। मैं एक फैमिली पर्सन हूँ शम्स साहब। हसन मेरी बीवी का भाई है। वो डिस्टर्ब है तो मेरी बीवी डिस्टर्ब है, और बीवी के डिस्टर्ब होने से सारा घर डिस्टर्ब हो जाता है। मैं आज आपसे अपने सारे इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने आया हूँ। वो संजीदा सा होकर बैठा, कोई और उमर लग रहा था। मामला फ़हम, ज़हीन, गैरतमंद शम्स मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। ठीक है, मैं पिछली तमाम बातों को भूलने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी तुमने हाले से भाग कर शादी नहीं की, ना कोई अगवा का किस्सा रहा है। मेरे बेटे की बातों पे मत जाओ, वो अपनी माँ पे गया है। तुम मुझसे बात करो और मैं तुमसे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों एक जैसे हैं। उमर मुस्कुराया। इसी वक्त शम्स ने कॉल पे 2 कॉफ़ी लाने को कहा। शम्स उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनको लगता था कि वो उनकी भतीजी के साथ उनकी इज़्ज़त ख़राब करने में पेश रहा है। लेकिन जब हकीकत वाज़ा हो गई और वो ख़ुद बात करने और ताल्लुकात बेहतर करने आया, तो ऐसे शानदार आदमी को अपनी दामादी में लेने में क्या कबाहत थी। बल्कि ये ज़हीन आँखों वाला मर्द एजाज़ था। इन दोनों को इसी खुशगवार माहौल में छोड़कर हम ज़रा कहानी के दूसरे सिरे की जानिब जाते हैं। फरवा सुल्तान गाड़ी की पिछली सीट पर विराजमान नक-सक से तैयार कहीं जा रही थी। उसकी मंजिल शायद किसी को डराना था, या फिर किसी के डर को उभारना था, लेकिन उसने गलत औरत चुन ली थी। काई सब्ज़ डिज़ाइनर ड्रेस में मलबूस, भूरे बालों को स्ट्रेट करके शानों पर डाले, आँखों और चेहरे पे मेकअप की कई तय लगाए, वो बूढ़ी फितना कहीं जाने को तैयार थी। वो जिससे मिलने जा रही थी, उसकी दांस में वो औरत एक बार पहले भी उससे मिल चुकी थी। फरवा ने मोबाइल पे चलती उंगलियां रोक दी। अभी मंजिल में काफ़ी वक्त था, क्यों ना पुरानी मुलाकात को ताज़ा किया जाए। नफीसा हयात उमर को अपने घर ले आई थी। उसकी उस दिन की बिगड़ी तबीयत संभल गई थी। 4 दिनों में ही उनको इस बच्चे से लगाव हो गया था। वो अब उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर वो इस बच्चे को साथ रख लेती तो शायद
ان میں اور اس بچے کے کچرے کے نظر کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ انہوں نے اپنی گاڑی سلطان منزل کے باہر روکی، پھر ایک نظر اگلی سیٹ پہ آرام دہ بستر پہ سوئے عمر کو دیکھا۔ وہ معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے ان کو دیکھ رہا تھا۔ نفیسہ نے ان آنکھوں میں خود کو ڈوبتا محسوس کیا۔ ان 4 دنوں میں وہ ان کے لیے سانس لینے جتنا ضروری ہو چکا تھا۔ ان کی راتیں جاگتے ہوئے گزرنے لگی تھیں اور دن اس بچے کی دیکھ بھال میں۔ وہ چند لمحے اس بچے کو دیکھتی رہیں، پھر اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ وہ روتا نہیں تھا، راتوں میں بھی بس جاگتا رہتا تھا، لیکن روتا نہیں۔ انہوں نے نرمی سے اس کا ماتھا چوما، پھر اس کے گالوں کو لبوں سے چھوا۔ نہ جانے کہاں سے آ کر چند آنسو ان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیوں رو رہی تھی، لیکن بس وہ اس بچے سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ کیوں، یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کو سینے سے لگائے گاڑی سے باہر آئے۔ اسی پل کوئی اجلت میں سلطان منزل کے شاہانہ دروازے سے باہر نکلا۔ اپنے سامنے کھڑی سیاہ آنکھوں والی عورت کو دیکھ سامنے سے آتی فروا ٹھٹک سی گئی۔ اسے حیرت اس عورت کے یہاں ہونے پہ نہیں تھی، اسے حیرت اس بچے کے یہاں ہونے پہ تھی۔ چند پل وہ اس طرح اسی ساکت و جامد کھڑی رہیں۔ میں نگین وحاش سے ملنا چاہتی ہوں، کیا مل سکتی ہوں؟ سامنے کھڑی باوقار عورت پوچھ رہی تھی۔ فروا نے لمحے کے 1000ویں حصے میں جمع تفریق کی تھی، پھر اپنے سفید پڑتے چہرے کو بمشکل نارمل رکھا، گردن کڑا لی۔ میں ہی ہوں نگین وحاش، تمہیں کیا کام ہے؟ نفیسہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو دیکھا، پھر 2 قدم آگے آئی۔ اگر تم نگین وحاش ہو تو پھر میں لیڈی ڈیانا ہوں۔ فروا نے ضبط سے اس کو دیکھا۔ میرا وقت نہ برباد کرو اور مجھے نگین وحاش سے ملنے دو۔ کسی کا بچہ اسے الگ کیا ہے، یہ کوئی صحیح بات ہے؟ وہ اس بچے کی ماں ہے، کیا گزر رہی ہوگی اس پہ؟ فروا نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ میں بتاؤں کیا گزر رہی ہے اس عورت پہ؟ اس کی آنکھیں سرد تھیں۔ نفیسہ نے ایک ہاتھ سے بچے کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ فروا نے اس کے پہلو میں گرے ہاتھ پکڑا اور اسے ذرا پیچھے لے گئی۔ یہاں سے یہ محل نما گھر واضح نظر آ رہا تھا۔ دوسری منزل کی بالکنی سے ایک منظر نظر آتا تھا۔ صوفے پہ بیٹھا ایک خوشحال کپل، عورت کے ہاتھ میں ایک بچی تھی اور مرد اسے پچکار رہا تھا۔ نفیسہ یک ٹک ان کو دیکھی گئی۔ یقیناً یہ عورت نگین وحاش تھی۔ دیکھو ان دونوں کو کتنے خوش ہیں، یہ بچہ ان دونوں کا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے ان کو اس بچے کی کوئی ضرورت ہے؟ نفیسہ اب بھی اوپر دیکھ رہی تھی، یک ٹک بنا پلک جھپکے۔ فروا بولے گئی، تم یہاں نگین سے ملو گی، یہ بچہ اسے تھما دو گی، شاید وہ تمہاری بات کا یقین کر بھی لے اور اس بچے کو اپنے پاس رکھ بھی لے۔ کیوں؟ لیکن تم سوچو بی بی، میں اس بچے کا کیا کروں گی؟ جب میں اسے اتنے بڑے اسپتال سے کچرے کے ڈھیر تک پہنچا سکتی ہوں تو رات کے وقت اس کے منہ پہ تکیہ رکھ کر اس کا گلا گھونٹ دینا، کیا یہ میرے لیے مشکل ہے؟ یکدم نفیسہ نے بچے کو سینے میں بھینچ لیا۔ یہ بچہ اور اس کا بخت میں نے لکھا ہے، اس کا بخت میں نے دربدری لکھا ہے۔ تم چاہے اسے یہاں چھوڑ کر چلی جاؤ، لیکن میری بات یاد رکھنا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بہتر یہی اسے لے کر چلی جاؤ یہاں سے۔ فروا نے نخوت کے ساتھ ہاتھ جھلایا۔ نفیسہ نے اب کے بالکنی سے نظریں موڑ لیں۔ اس نے ٹھنڈی ٹھار نظروں سے فروا کو دیکھا۔ میں اس کے بچے کو لے کر جا رہی ہوں، اس لیے نہیں کہ تم سے خوف زدہ ہوں، بلکہ اسی لیے کہ میں ایک دن تمہیں دکھا دوں گی کہ اس کا بچے کا بخت پہلا دن سے تخت تھا۔ یہ کچرے سے میرے پاس آیا، یہ خدا کی طرف سے انعام ہے۔ تم کہتی ہو تم اسے مار دو گی، میں تم سے کہتی ہوں دعا کرنا کہ یہ مر جائے، اگر یہ زندہ رہا تو تمہیں جینے نہیں دے گا۔ وہ کہہ کر مڑ گئی۔ عمر کو ہنوز سینے سے لگائے رکھا تھا، البتہ اب سینے پہ دھرا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ یہ بچہ اس کا تھا، یہ اس کا عمر تھا۔ اپنی گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے آسمان کو دیکھا، لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ میں اس تحفے کے لیے ساری زندگی آپ کی شکر گزار رہوں گی اللہ، اس نے زیر لب کہا، پھر گاڑی میں بیٹھنے کے لیے دروازے کی ہینڈل پہ ہاتھ رکھا۔ دفعتاً اسے اپنے عقب سے ایک آواز آئی، تم کیا کام کرتی ہو؟ فروا کی چپتی ہوئی حقارت زدہ آواز آئی۔ نفیسہ نہیں مڑی۔ میں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں، میں عمر کو بھی قرآن پڑھاؤں گی، اس نے مڑے بغیر کہا۔ فروا کی گردن مزید اکڑ گئی۔ ایک قرآن پڑھانے والی عورت کسی بچے کی کیا پرتعیش زندگی دے گی؟ اس نے کروفر سے سر جھٹکا اور اندر چلی گئی۔ واپس حال میں آؤ تو فروا کی گاڑی اب حیدرآباد کی حدود میں داخل ہونے لگی تھی۔ وہ ایک نئی ملاقات کے لیے تیار تھی، لیکن میں نے کہا نا، اس نے غلط عورت چن لی تھی۔